بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وفي موضع آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریمہ کی 2 آیت کریمہ پیش کی ہے، جس میں سے پہلی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعا کیجئے کہ اے اللہ حکومت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، اور جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں خیر ہے، تو ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ان سے اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں اقتدار و حکومت عطا کرے گا، جیسا کہ ان لوگوں کو حکومت عطا کی تھی جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوطی عطا کرے گا جسے ان کے لیے اس نے پسند فرمایا ہے، اور اس خوف کی حالت کے بعد انہیں امن نصیب کرے گا۔ میرے محترم عزیزوں، ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومت و سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اور جب چاہتا ہے حکومت کی کرسی پر اسے بٹھا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کرسی سے اسے اتار دیتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے اعمال کریں گے، اللہ تبارک و تعالی انہیں امن نصیب کرے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ میں حکومت کی کنجی ہے اور اس نے خود ایمان والوں کو حکومت دینے کا وعدہ بھی کیا ہے، تو پھر آج کے دور کے اعتبار سے، آج کے حالات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بالکل اس کے برمخالف اور اس کے برخلاف کیوں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہم کو قرآن مجید کی دیگر آیتوں اور احادیث اور تاریخ اور موجودہ حالات کی روشنی میں تلاش کرنا ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید کے حق و صداقت پر ہمارا ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حرف اخیر ہے کہ وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، کسی کو حکومت دینے پر بھی قادر ہے، کسی سے حکومت چھیننے پر بھی قادر ہے۔ اس کے لیے مومن، کافر اور اسلام کا محبت کرنے والا یا اسلام دشمن یا اقلیت یا اکثریت یا مالدار یا غریب کی کوئی اس کے پاس میں کوئی قید نہیں ہے۔ جہاں تک دشمنان اسلام کو ایمان والوں پر مسلط کرنے کی بات ہے تو اس کا جواب ہم کو ایک حدیث سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمالکم اعمالکم
یعنی تمہارے جیسے اعمال ہوں گے ویسے ہی حکمراں تم پر مسلط ہوں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو ایسے حکمرانوں کو تم پر حاکم بنایا جائے گا، اور ایسے حکمرانوں کو اور ایسے حاکموں کو تم پر حاکم بنایا جائے گا جو تم پر رحم کریں گے، تمہارا لحاظ رکھیں گے۔ اور اگر تمہارے اعمال برے ہوں گے تو ایسے حکمرانوں کو تم پر مسلط کرے گا جو تم پر ظلم کریں گے اور تمہیں برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بھی ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ کیا ہمارے اعمال اچھے ہیں؟ دیگر اعمال کا تو چھوڑیے، صرف فرائض اسلام پر ہم اگر غور کریں اور ہم کتنے اس پر ہم عمل کرتے ہیں جن کے چھوڑنے پر اللہ تعالی سخت ناراض ہوتا ہے۔ ہر شخص اپنے گرد و نواح کا اور اپنے دائیں بائیں کا جائزہ لے اور اپنے خود کا احتساب کرے کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں جو پابندی سے 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اور رمضان کے روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ کے فرض ہونے پر پابندی سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج کے فرض ہونے پر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں۔ صرف ایک فریضہ نماز ہی کا جائزہ لے لیجئے تو کتنے فیصد مسلمان ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہر شخص اپنے علاقے کا جائزہ لے لے تو معلوم ہوگا کہ 10% سے بھی کم افراد ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ان میں بھی اکثر نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ اور اگر برائیوں کا جائزہ لے تو معلوم ہوگا کہ کون سی برائی ہے جو ہم میں نہیں پائی جاتی ہے۔ جھوٹ ہم میں موجود، غیبت ہم میں موجود، چغلی ہم میں موجود، فریب کاری ہم میں موجود، جعل سازی ہم میں موجود، رشوت خوری اور دھوکہ دہی وہ ہم میں موجود۔ اس کے علاوہ کبیرہ گناہوں کے ہم ایسے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کو اب معاشرے میں گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ ایسے گناہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اس کا غصہ بھڑکتا ہے، اور ان گناہوں کے عام ہونے پر خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ خدا کا عذاب کبھی طوفان کی شکل میں آتا ہے، کبھی زلزلے کی شکل میں آتا ہے، کبھی سیلاب کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی قحط سالے کی شکل میں آتا ہے، تو کبھی ظالم حکمرانوں کو مسلط کرنے کی شکل میں آتا ہے، اور کبھی حالیہ مرض جس کو ہم کرونا کہتے ہیں اس کی شکل میں بھی آتا ہے۔ میرے محترم عزیزوں، سن ہجری 1738 میں ہندوستان کی مغلیہ سلطنت کا حکمراں محمد شاہ رنگیلا تھا، جو خود انتہائی عیاش تھا اور دارالسلطنت دہلی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزیاں کھلے عام ہو رہی تھی، تو ایران سے نادر شاہ نے آ کر دہلی پر حملہ کر دیا، اور 3 دن تک اس کے فوجیوں نے دہلی میں قتل عام اور لوٹ مار کا بازار گرم کیے رکھا۔ 2 لاکھ انسان ہلاک کر دیے گئے، مرنے والے اکثر و بیشتر مسلمان ہی تھے۔ اس موقع پر ایک اللہ والے نے ایک جملہ کہا تھا جو آج تک وہ زندہ جاوید ہو گیا ہے کہ شامت اعمال معصورت نادر گرفت، یعنی ہمارے اعمال کا وبال نادر شاہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح 1258 میں ہلاکوں نے بغداد پر حملہ کر دیا، 5 لاکھ مسلمانوں کا سر تن سے جدا کر کے لاشوں کو ندی میں پھینکوا دیا، جس سے پانی کا سرخ رنگ ہو گیا، جس کی وجہ سے پورا کا پورا سمندر کا پانی سرخ ہو گیا، اور کھوپڑیوں کو جمع کر کے ان کا مینارہ تک بنا دیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریروں اور تحریروں میں بار بار اس پر توجہ دلایا کرتے تھے۔
मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बगदाद में ये तबाही इसलिए आई कि वहाँ अहकाम इस्लाम की खुलेआम खिलाफ वर्जियाँ हो रही थी। दिगर नमाजों को तो छोड़िए, ईद की नमाज भी 2:30-3 बजे पढ़ी जाती थी, क्योंकि खलीफा की सवारी और काफिले के आने का लोगों को इंतजार करना पड़ता था, जो बड़े तस्क व एहतिशाम और ठाठ बाट के साथ अपने महल से ईदगाह तक काफी ताखीर से पहुंचता था। इसी तरह जब भी मुसलमानों ने नेक आमाल से रूगर्दानी की और बद आमालियों का शिकार हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ऐसे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जिन्होंने इनको तबाह व बर्बाद करके रख दिया। इसका हल यही है कि हम अपनी बद आमालियों को छोड़कर अमल की तरफ आए और बद आमालियों से किनारा कशी इख्तियार करके नेक आमाल करने वाले बने। इसकी कोशिश की जाए कि माशरे के 100% अफराद 5 वक्ता नमाजी बन जाए। जिन मालदारों पर ज़कात फर्ज है वो पाबंदी से पूरे हिसाब के साथ ज़कात देने लगे।